السلام علیکم بزم عزیز. چھوٹی چھوٹی سی باتیں زندگی کے حوالے سے اس بزم میں ہم کرتے ہیں تو ان کے کچھ اثرات بھی ہیں ان کے کہ انسان جب محنت کرتا ہے، مسلسل محنت کرتا ہے تو صلہ ضرور پاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے نا، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ایک امید کا پیغام، جیسے ہمارے دین میں ہے، سبق ہے ہمارے لیے مایوسی کفر ہے کہ دنیا بقائم امید است کہ ہر حال میں امید کا سرا تھامے رکھو. تیسرا جو ہمیں اس ویڈیو سے نتیجہ ہم نے اخذ کرنا ہے، جو میں نے کیا، تو وہ اس میں یہ ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے بہت سی چیزوں کو کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل، ہم جھٹ سے کہہ دیتے ہیں امپاسبل، جبکہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. کسی نے کہا تو تھا، ناممکن کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے، لیکن ناممکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کچھ نہیں ہے. وہ منٹوں میں پانسے پلٹ دیتا ہے. انسان سوچ کچھ رہا ہوتا ہے، تصورات اس کے کچھ ہوتے ہیں، آئیڈیاز اور پلاننگ کچھ ہوتی ہے، اور ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ایک اور اہم بات کہ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. اب یہ تو ہو گئی چھوٹی چھوٹی باتیں. اب مجھے آپ کو اس کو پروو کیسے کرنا ہے، اس کا بھی میں سارا سامان کیے بیٹھی ہوں. اپنے گھر کے لان میں دکھا وہ پرانے درخت جو بزرگوں کے دور کے لگے ہوئے تھے اور جو 3-4 سال سے کوئی پھل نہیں دیتے تھے. بہرحال میں نے اپنے شوق کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی پریس ایمان کے حوالے سے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مالی سے بھی میں نے کہا پابندی سے پانی دیتے رہو. میں خود بھی فارغ اوقات میں پانی پابندی سے دیتی رہی، کھاد وغیرہ ڈالتی رہی اور اللہ سے دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو شجر ہے میرے گھر کے تو یہ ثمر بار ہوں. تو یہ بے چینی مجھے نہیں تھی کہ میں ان کا پھل کھاؤں، کیونکہ جو جس پھل کے وہ درخت ہے وہ پھل بازار میں عام ملتا ہے. وہ مئی سے شروع ہوتا ہے اور اگست تک چلتا رہتا ہے اور بہت مرغوب اور پسندیدہ ہے بچوں کا، بڑوں کا، سوائے شوگر پیشنٹ کے. اور دوسرا جو پھل ہے وہ شوگر پیشنٹ کے لیے بہت مفید ہے. تو یہ وہ 2 درخت ہیں اور اب ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو اس محنت شاقہ کا رزلٹ اور اللہ تعالیٰ کا کرم کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. تو رزلٹ ہوا، حاصل ہوا. چنانچہ جب مالی آیا تو میں نے مالی سے کل کہا کہ مجھے بھی یہ کچھ آم اتار دو تاکہ میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا سکوں کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور نا امیدی کفر ہے اور محنت کا صلہ اللہ ہر صورت دیتا ہے. کبھی کبھار کچھ دجالی قوتیں، شیطانی قوتیں، ابلیسی قوتیں ظاہر ہیں ہمارے ان پہ بھی ایمان ہے، یہ ہماری لیے مشکلات پیدا کر دیتی ہیں، ہماری کامیابیوں کا رستہ روکتی ہیں، ناکامیوں کو ہمارے روبرو لے آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کو ضرور سرخرو کرتا ہے. دیر آئے درست آئے، یہ ضرور ہے. اور یہی میں آپ کو دکھا رہی ہوں. دیکھیے میں آپ کے لیے لے کے بیٹھی ہوں. آپ کھا نہیں سکتے، آپ دیکھ ضرور سکتے ہیں. یہی وہ سرسبز سے آم ہیں جو اس درخت پہ لگے ہیں 5 سال کے بعد، جو میں نے کچھ اتروائے صرف آپ کو دکھانے کے لیے. تو یہی میرا مقصد تھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمیں کس کس طرح سے سبق دیتا ہے، کس طرح ہماری نا امیدی کے دور میں بھی کہ اگر میں یہی سوچتی رہتی کہ 3-4 سال سے تو ان درختوں پہ پھل نہیں آیا تو اب بھی نہیں آئے گا تو میں کیا کروں بھائی. لیکن میں نے کوشش کی اور میرے اللہ تعالیٰ نے، میرا اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے، رحیم ہے، ہر ذی روح پر وہ مہربان ہے، نباتات پر، چرند پر، پرند پر، وہ سب کو رزق دیتا ہے. وہ سب کے دکھ کا پالنہار ہے، وہ سب کو دنیا میں عزت دیتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. وہ ڈوبتے ہوئے کے لیے سہارا بن جاتا ہے. کوئی نہ کوئی
ڈوبتوں کا سہارا وہ بنا دیتا ہے۔ تو اس ایمان کو قائم رکھنا اور پر امید رہنا، محنت کرتے رہنا، تگ و دو کرتے رہنا، یہی ہماری آج کی بزم زیست کا موضوع ہے، جو میں نے آپ کو ثبوت کی صورت میں بھی دکھا دیا، تاکہ میرے دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ محض باتیں ہی باتیں ہیں۔ یہ باتوں کا ثبوت بھی ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کرتا ہے۔ اور ہمارے بہت سے اندازے اور بہت سے تجزیے، جیسے بہت سی رپورٹیں بھی فیل ہو جاتی ہیں، اسی طرح انسانوں کے تجربے تجزیے بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ تو جو دیکھتا تھا وہ یہ کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، جب چھوٹی چھوٹی کیریاں جڑ رہی تھیں اور لان بڑھ جاتا تھا، تو جس نے بھی دیکھا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے عام اس میں ہوں گے، لگا تو پھل بہت ہے، ہٹینی لدی ہوئی ہے، لیکن یہ ایسے ہی گر گر کے سڑ جائیں۔ راستے میں آنے والی رکاوٹوں کی پرواہ نہ کیجیے، لوگوں کی نکتہ چینی کی پرواہ نہ کیجیے۔ اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ بہتر ہے، یہ اخلاقی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے اور ذاتی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، تو وہ آپ کرتے رہیے، نا امید نہ ہو، جیسے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔